بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہم رمضان کورس کی آج یہ تیسری کلاس ہے جس میں ہم روزے کے فاسد کر دینے والے کاموں کے بارے میں پڑھیں گے کہ روزے کو فاسد کر دینے والے کام کون سے ہیں۔ معزز ناظرین گرامی، روزے کے مفسدات اور قضا اور کفارے کے احکام یہ ہیں۔ روزے کی تکمیل میں یہ بات شامل ہے کہ جب ہمارا روزہ ان کاموں سے خالی ہوگا جن کی وجہ سے روزہ فاسد یعنی خراب ہو جاتا ہے تو ہمارا روزہ مکمل ہوگا۔ پھر یاد رکھیے کہ ایسے کام دو قسم کے ہیں، جن سے روزے کی صرف قضا ہوتی ہے اور کفارہ لازم نہیں ہوتا، یا دوسری قسم کے کام وہ ہیں جن کی وجہ سے کفارہ اور قضا دونوں ہوتی ہیں۔ کفارے کے اندر جو ہے وہ 60 روزے رکھنے ہوتے ہیں اور ایک قضا کا روزہ ملا کر اسے 61 روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ تو دونوں کی ہم مختصر سی تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1 وہ چیزیں جن سے قضا اور کفارہ دونوں آتے ہیں، یعنی کہ اگر ان میں سے کسی شخص نے کوئی ایک کام بھی کر لیا تو اسے قضا کے جو ہے 1 روزے اور کفارے کے 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ جان بوجھ کر کوئی بھی ایسی چیز کھا لی یا پی لی جو دوا یا غذا کے طور پر استعمال ہوتی ہو، یعنی کہ جسے ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں یا پینے میں استعمال کرتے ہیں یا دوا کے طور پر کسی چیز کو استعمال کرتے ہیں اور اس کو جان بوجھ کر کھا لیا جائے، اور ایسی چیزوں کے استعمال سے جسم کو جو ہے وہ نفع حاصل ہوتا ہو، اور اگر وہ بہت تھوڑی ہی مقدار میں کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ 1 تل کے برابر بھی ہو، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس سے قضا بھی لازم ہوتی ہے اور کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ اسی طرح بیوی کے قریب جانے سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں نمبر 2 ان چیزوں کی طرف جن کی وجہ سے صرف روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن کفارہ لازم نہیں آتا۔ ان میں سے پہلی چیز ہے غلطی سے کوئی چیز منہ میں گئی اور کھا لی۔ دیکھیے، ایک ہے بھولے سے کھا لینا، وہ الگ چیز ہے، اور غلطی سے کھا لینا الگ چیز ہے۔ بھولے سے کھا لینے کے اندر روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو یہ یاد ہی نہیں ہوتا کہ میرا روزہ ہے، اور غلطی کا مطلب یہ ہے کہ اسے یاد تو ہے کہ میرا روزہ ہے لیکن وہ غلطی سے جو ہے اس نے یہ کام کر لیا، مطلب کہ وضو میں کلی کر رہی تھی اور اسے یاد بھی تھا میرا روزہ تھا، لیکن پانی تھوڑا سا جو ہے وہ حلق کے اندر چلا گیا، اسے کہتے ہیں غلطی سے۔ تو غلطی سے جو اس قسم کا کام کر لیا تو اس سے جو ہے وہ صرف قضا رکھنی ہوگی، 1 روزے کی، کفارہ نہیں ہوگا۔ جی، اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی کو زبردستی کوئی چیز کھلا دے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح کسی بہت ہی مجبوری اور بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر کے کہنے پہ کچھ کھا پی لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کوئی ایسی چیز کھا لینا جس کو غذا یا دوا کے طور پر نہ کھایا جاتا ہو، مثلا منہ سے خون نکلا اور اس کو نگل لیا، یا آنکھ سے آنسو نکل کر منہ میں چلے گئے، تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کسی چیز کو عام طریقے کے خلاف استعمال کرنا، جیسے کچے چاول کھا لینا یا خشک آٹا پھانک لینا، تو اگر ان چیزوں کو کچی حالت میں کھایا تو روزہ ٹوٹے گا، صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ چیزیں پکی ہوئی عام حالت کے اندر جو ہے وہ جان بوجھ کر کھائیں تو قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ منہ کے علاوہ کسی اور راستے سے کوئی چیز پیٹ میں لے جانا، جیسے ناک کے راستے سے کوئی دوا اندر جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے جان بوجھ کر منہ بھر کر قے کرنا، جیسے کہ ڈاکٹر مریض سے جو ہے وہ قے کروائیں تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ ان ساری صورتوں میں صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح جہاں روزہ ٹوٹنے کا شک ہو، اگرچہ حقیقت میں روزہ ٹوٹا ہوا نہ ہو، تو جان بوجھ کر کھانے سے صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ کوئی شخص یہ سمجھا کہ بس میرا کسی عمل سے روزہ ٹوٹ گیا، جیسے لوگوں میں پہلے بہت معروف تھا، جس سرما نہیں لگا سکتے روزے سے سرما ٹوٹ جائے گا، تیل نہیں لگا سکتے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر کسی شخص کو ایسی کوئی بات معلوم ہو اور وہ سمجھا میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے اور اس کے بعد اس نے کھانا پینا شروع کر دیا، تو ایسی صورت میں صرف قضا ہوگی اور کفارہ نہیں ہوگا۔
سامعین گرامی، اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں کے جو ہے نزدیک بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو کہ رائج ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اپنے اپنے علاقے کے حساب سے اگر ایسے مسائل کسی کو پیش آتے ہوں تو انہیں مفتیان کرام سے ان مسائل کے بارے میں رابطہ کرنا چاہیے اور پوچھ لینا چاہیے کہ آیا روزہ ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹا۔ محترم ناظرین گرامی، یاد رکھیے کہ اگر کسی شخص کا روزہ اتفاقاً ٹوٹ گیا ہو تو باقی سارا دن کھائے پیے بغیر اسے رہنا واجب ہے۔ دیکھیے، ایک ہے روزہ نہ رکھنا۔ اگر کسی شخص نے روزہ نہیں رکھا تو جو ہے دن کے باقی دن کھا سکتا ہے، لیکن اگر کسی شخص کا روزہ اتفاقاً ٹوٹ گیا تو علماء فرماتے ہیں کہ بقیہ سارا دن اسے کھانا پینا نہیں ہے بلکہ روزے دار کی طرح رہنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی کسی سستی یا عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا تو اسے لوگوں کے سامنے کھانا پینا جائز نہیں، یہ دوہرا گناہ ہوگا۔ ایک تو روزہ نہ رکھنے کا گناہ ہوگا، دوسرا روزے داروں کے سامنے کھانے پینے کا گناہ ہوگا۔ اسی طرح بہت سے لوگ اس مسئلہ پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے ہیں۔ تو جدید میڈیکل سائنس کی تحقیق کے مطابق آنکھ میں ڈالی گئی دوائی کا ذائقہ چونکہ حلق میں محسوس ہوتا ہے، اس لیے اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ روزے کی حالت میں اگر آنکھ میں دوائی ڈالی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن میڈیکل سائنس کی اس تحقیق کے مطابق علماء فرماتے ہیں کہ بغیر کسی مجبوری کے آنکھ میں دوائی ڈالنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بہت زیادہ مجبوری ہو تو روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈالی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی اتنی زیادہ مجبوری نہ ہو تو پھر روزے کے پورا ہو جانے کے بعد اور افطار کے بعد ہی آنکھ میں دوائی ڈال لینی چاہیے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں کان میں دوا ڈالنے یا پانی چلا جانے سے قدیم فقہائے کرام کے قول کے مطابق روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور اسی قول کو اختیار کرنے میں احتیاط ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جدید تحقیقات کی روشنی میں اگر کسی کا کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو اور دوا یا پانی حلق تک پہنچ جائے تو روزہ فاسد ہوگا۔ بصورت دیگر کان میں پانی، دوا یا تیل چلا جائے تو اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ یعنی کسی کے کان بالکل صحیح ہے اور کان میں وہ ویسی دوا یا تیل ڈال رہا ہے کوئی اسی معمولی تکلیف کی وجہ سے، لیکن کان کے پردے کا مسئلہ نہیں ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے کان کا پردہ متاثر ہے، پھٹا ہوا ہے یا اس میں سوراخ ہے، تو اس سوراخ کے ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ پانی یا جو ہے تیل یا پھر دوا جو ہے سیدھی حلق میں جائے گی تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے مریض کے لیے ناک میں دوائی ڈالنا، کوئی بھی اسپرے کرنا یا ناک میں تیل ڈالنا، پانی کی بھاپ لینا اور دمے کے مریض کا انہیلر کے استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں منہ میں بلا عذر دوائی لگانا مکروہ ہے، اور اگر کسی نے منہ میں دوائی لگائی اور وہ تھوک میں مل کر حلق میں چلی گئی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ظاہر ہے منہ میں کوئی دوائی، مثلا داڑھ کے اندر کوئی دوائی لگائی، دانت کے اندر کوئی دوائی لگائی تو یہ مکروہ ہے کہ اس کے جو ہے اثرات جو ہے منہ میں پھیلیں گے، لیکن اگر اس کی کچھ چیزیں اور کچھ ذرے جو ہے وہ تھوک کے ساتھ مل کر حلق میں چلی گئی تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ مشہور سے وہ مسائل ہیں جو کہ روزے کے فساد کے اندر آتے ہیں، مفسدات روزہ کہلاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے ہمارا اگلا سبق شیخ فانی اور روزے کی فدیے کی تفصیلات کے بارے میں ہوگا۔ تو اس سبق کو پورا سنیے اور جو ہے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا یا نہیں آیا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔